السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دراصل دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ ان دونوں میں مقدم روح ہے، یعنی جسم کے لیے روح نہیں عطا کی گئی، بلکہ روح کو دنیا میں بھیجنے اور اسے امتحان میں مبتلا کرنے اور اس کے نیک اور بد میں فرق کرنے کے لیے اس کو جسمانی قالب میں دنیا میں بھیجا گیا۔ انسان کا وجود ہی اس کی روح سے ہے۔ جب تک جسم میں روح موجود ہے اس وقت تک اس کی پہچان ایک انسان کے طور پر ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کے جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے وہ صرف میت بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے تمام اوصاف، ان کے تمام اخلاق، اس کے تمام کارنامے اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کا جسم ابھی سامنے موجود ہوتا ہے۔ انسان کی روح ایک ابدی چیز ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو دنیا میں بھیجنا ہے ان تمام کی روحوں کو پیدا کر دیا ہے، اور ان تمام کو وقت مقررہ پر دنیا میں آنا ہے اور اپنا امتحان دے کر واپس اپنے خالق کے پاس چلے جانا ہے۔ جب یہ تمام روحیں دنیا میں آ چکیں گی اور اپنا امتحان دے چکیں گی، پھر اس امتحان گاہ کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی جس کو دنیا کہتے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا کو ختم کیا جائے گا اور تمام روحوں کو انسانی قالب میں جمع کیا جائے گا اور دنیا میں ان کی ہوئی کارستانیوں کا احتساب کیا جائے گا۔ پھر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس بیانیے کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے ان دونوں ہی رخوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 مادی، نمبر 2 روحانی۔ خالق کائنات نے انسان کو ان دونوں ہی میدانوں میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک طرف اسے حواس خمسہ عطا کیے، عقل و خرد کی دولت سے مالا مال کیا اور بے شمار وسائل اس کے سامنے پھیلا دیے اور کام کرنے کی آزادی فراہم کر دی جس سے وہ مادی ترقی کر سکے۔ دوسری طرف انسان کی روحانی ترقی کے لیے اس کو علم دیا، عقل و فہم دی اور صحیح رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے اور کتب آسمانی نازل فرمائے۔ ان دونوں چیزوں میں جب تک توازن برقرار رہا اس وقت تک ایک بہترین معاشرہ وجود میں آیا اور لوگ اس معاشرے میں بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اس کی مثالیں ہمیں انبیاء کرام کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہیں۔ انسان نے جب ان دونوں میں توازن کھو دیا وہیں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا اور انسان انسانیت کی سطح سے اتر کر حیوانیت کی طرف جانے لگا۔ صنعتی انقلاب کے بعد جہاں بہت زیادہ مادی ترقی ہوئی وہیں انسان اپنے روحانی وجود سے غافل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اپنا مقصد حیات ہی بھول بیٹھا۔ روحانی وجود سے دوری اسے مذہب سے دور لے گئی، یہاں تک کہ وہ مذہب کو ایک غیر ضروری چیز بلکہ انسانی معاشرے کے لیے ایک مہلک چیز سمجھنے لگا۔ ترقی کے اس ماڈل نے انسان کو جانور چاند پر پہنچا دیا، معلومات کے خزانوں کو انسان کے ہاتھوں میں دیا، غذائی اجناس وافر مقدار میں پیدا ہوئے، پھل، سبزیاں، گوشت بے شمار پیدا کی گئی، اور لیکن ان تمام چیزوں پر انسان خود قابض ہو گیا، بلکہ آج کی تاریخ میں صرف 30 خاندانوں نے اس کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ترقی کے اس ماڈل نے انسان کا غلام بنا دیا۔ افراد ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور ممالک کو غلام بنانے کے لیے ایٹم بم، میزائل، کیمیائی ہتھیار جیسے مہلک ہتھیار استعمال کیے جانے لگے، بلکہ بہت سارے ممالک اپنے بجٹ کا
بہت بڑا حصہ بلکہ آدھے سے زیادہ حصہ اپنے انجانے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غذائی اجناس کی فراوانی کے باوجود بے شمار انسان بھوک سے مرنے لگے۔ بہترین طبی سہولیات رہنے کے باوجود بیماریوں پر قابو نہ رہا۔ بے شمار وسائل ہونے کے باوجود چند لوگوں نے ان پر اپنا قبضہ جما لیا اور منافع خوری کی لت نے ہر چیز میں ملاوٹ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ انسان نے آرٹ، کلچر، فن اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ایسی بے حیائی شروع کر دی کہ شیطان بھی اسے پناہ مانگنے لگے۔ دوسری طرف انسان کی روح بے چین ہو گئی۔ تمام وسائل کے ہونے کے باوجود اس کے اندر کچھ کمی ہونے کا احساس پیدا ہونے لگا۔ انٹرٹینمنٹ کے تمام وسائل ہونے کے باوجود قلبی سکون غائب ہو گیا اور انسان ڈپریشن کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ بہت ہی معمولی باتوں پر خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھانے کے لیے انسان مجبور ہو گیا۔ انسان کی اس بے بسی کے عالم میں ہماری رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے جو نظام کیا ہے اس کو حروف عام میں مذہب کہتے ہیں، مذہب اسلام۔ اسلام کو آج کے سینریو میں سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سیرت۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ کام کیا جائے تاکہ انسانوں کی روح کو غذا ملے اور انسان اس مادی پستی سے اٹھ کر روحانی بلندی تک پہنچ جائے۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ویڈیوز ہم بنانے جا رہے ہیں انہیں آپ دیکھیں، اس سے استفادہ کریں اور اس کی مزید اصلاح کے لیے، مزید بہتری کے لیے ہمارا تعاون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔